سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں غزہ کو پوری طرح سے انیکس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان پہ بہت پریشر بھی ہے پرسنلی کہ انہوں نے پچھلے 1.5 سال میں کیا جھگ ماری ہے جب سے پورے کا پورا جو ڈپلومیٹک ایک طرح سے آؤٹ فال آیا. آپ دیکھ لیجیے کہ 60,000 جو ابھی تک لوگ ہیں وہ مارے گئے ہیں غزہ میں، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اور جو ہے وہ کنڈمنیشن آ رہی ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کے اگینسٹ. دیٹس ریزن وائی آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ نیتن یاہو پہ بہت پریشر ہے، اور اگر وہ اس جنگ کو ختم کرتے ہیں تو ان پہ کورٹ کے کیسز ہیں، تو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے بھی اس جنگ کو کنٹینیو کریں گے، تو ان پہ بہت ساری طرح کے پریشرز ہیں، اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں ہی رہیں اور اس حکومت کو کسی طرح چھوڑے نہ، کیونکہ جس دن بھی حکومت ان کی چلی گئی وہ آنے والے دن میں جو ہے ان کے لیے معاملات خراب ہو جائیں گے. بٹ اسٹل تھینک یو سو مچ. اوکے، اگلا بڑا کیا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ دیکھیے، اگلا بڑا امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم جو ہے وہ پریشر حماس پہ بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل. دیکھیے اسرائیل بیسکلی یہ پریشر ٹیکٹک بھی کھیل رہا ہے کہ ایک طرح سے وہ میسیج دے حماس کو کہ دیکھیے ہم آنے والے دن میں پورا آپ کا علاقہ جو ہے وہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے آپ کا وہ ہم جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے. اگر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا علاقہ ہم کیپچر کریں تو آپ ہمارے جو ہوسٹیجز ہیں ان کو واپس بھیج دیں تاکہ میری حکومت بھی بچی رہے، لوگ بھی مجھ سے خوش ہوں اور مجھے کسی طرح کا مسئلہ نہ ہو. سو دس از اے تھنگ وچ آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ حماس بھی اس پریشر کو لے سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے کسی پریشر کو سیریس لیا نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آنے والے دن میں جو ہے وہ اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اور ورس ہو سکتی ہیں. سیم بھائی یا لائیو مووی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا. میں آپ کے رپلائی کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں میں اس ویڈیو کو پوری طریقے سے ختم کروں، آپ لوگ اپنے سوالات کرتے رہے، میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا. یاد رہے انڈیا پہ 50% ٹیرف لگ گئے، اور مارکوس کا ایک انٹرویو بھی آیا ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے انڈیا کو اور چائنا کو لے کے، میں اس پہ بات کروں گا. بٹ ابھی فی الحال ہم فوکس کریں کہ غزہ پہ فوکس کریں، اور باقی ویڈیوز کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. لیکن آپ لوگ اپنے کمنٹس کرتے رہے، میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دوں گا. بٹ مور امپورٹنٹلی آج فوکس ہم ابھی فی الحال فوکس کریں گے اگلے 1-1.5 گھنٹے میں غزہ پہ، پھر میں ہم دوسری ٹاپک پہ بات کریں گے. آپ لوگ سوال کرتے رہیں. آئی ایم سوری میں اس ویڈیو کو ختم کر کے آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دوں گا. اچھا، اب جو ہے اسرائیل کا تقریباً اسرائیل کی جو غزہ کی جو تقریباً 75% ٹیریٹری ہے نا، 75% ٹیریٹری اس ٹائم غزہ کی کس کے کنٹرول میں ہے؟ IDF کے کنٹرول میں ہے. دیٹس the reason why ابھی جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ جو ہیں وہ سخت ہیں، ابھی جو ہے معاملات بہت زیادہ ٹف ہیں، ابھی جو ہے وہ بہت زیادہ معاملات اسرائیل کی فوجیوں کے لیے بھی ٹف ہیں، کیونکہ یاد رہے حماس کے لوگ بھی اپنے علاقے میں جب اسرائیل کی فوجیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کو بھی وہ مارتے ہیں. تو ایک یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم اسرائیل کی فوج جو ہے وہ اوپر ہے یا وہ اٹیک کر رہی ہے، اسرائیل کی فوج کو بھی بہت نقصان ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس کے علاقے میں وہ ہیں، اور حماس کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اٹیکس بھی کرتے ہیں اسرائیل کی فوجیوں پہ، جس سے اسرائیل کی فوجیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی پہ بھی IDF کی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے کہ وہ جینوسائڈ کر رہی ہیں. دیٹس the reason why. اوکے، اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو بات میں نے آپ کو بتا دی، دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم غزہ جو ہے وہ بھی اس ٹائم بہت زیادہ پریشرائزیشن میں، لیکن اسرائیل پر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں اسرائیل پہ کیا پریشر ہے، لیکن اسرائیل کے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پریشر ہیں، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے وہ اس جنگ کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ختم کرے. لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں جب تک انیکس نہیں کروں گا غزہ کو، یا غزہ کو ریاست میں ضم نہیں کروں گا، تب تک میں اس جنگ کو ختم نہیں کروں گا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. دیکھیں، the new occupation idea comes amid growing international moves to revive the two-state solutions, the long-time international formula to resolve the decades-old Israel-Palestinian conflict. اب دیکھیے پچھلے 3 مہینے سے بہت سارے یورپین ممالک نے کہا کہ بھیا ہم تو اب فلسطینی ریاست کو قبول کریں گے، ہم پیلسٹینی ریاست کو قبول کریں گے، اور ہم 2-state سولوشن کی طرف جائیں گے. ایک یہ بہت بڑا پریشر ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے سوچا، نیتن یاہو نے سوچا کہ کل کو یہ بات ہمارے گلے فٹ نہ ہو جائے، اس سے پہلے جلدی جو ہے وہ غزہ کو پوری طرح سے انیکس کر لیا جائے، اسرائیل کی ریاست میں ضم کر لیا جائے، تاکہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ریاست یہ بھی کہتی ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو قبول کرتے ہیں تو اسرائیل کہے گا کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے، سارے کے سارا علاقہ ہمارے قبضے میں ہے. تو بیسیکلی اسرائیل کبھی بھی مانتا نہیں تھا کہ وہ 2 فلسطینی ریاستوں کو، 2 اسٹیٹس سولوشن کو وہ شروع سے مانتا نہیں تھا. اس وجہ سے اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی نہیں مان رہا کہ 2-state سولوشن ہو. وہ یہ کہتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوگا تب ہوگا، ہم کبھی بھی فلسطین کو ایک الگ ریاست نہیں مانیں گے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف بات ہے. یہ اسرائیل کہتا ہے، لیکن اب پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح کی مووز کرے گا آنے والے دن پہ. اچھا، اگلی بات کیا؟ اگلی بات یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگلا جو پریشر اس ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ the Israeli leader is also facing mounting domestic pressure to secure the release of Hamas remaining beast hostages in Gaza following the release of hostages of detainees. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حماس نے بھی ایک نئی انفارمیشن وارفیئر کھیلا. دیکھیے ہم ایک انفارمیشن وارفیئر میں، حماس یہ بار بار کرتا ہے کہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد جو اس کے پاس اس ٹائم ہوسٹیجز ہیں نا، ان کی ویڈیوز یا ان کی جو پکچرز ہیں وہ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے سوشل
میڈیا پہ یا وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ شیئر کرتا ہے جس کے ساتھ وہ ویڈیوز جاتی ہیں اسرائیل میں, اور اسرائیل کی گورنمنٹ پہ آتا ہے پریشر کہ آپ اس جنگ کو ختم کریں. جب تک آپ اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے حماس جو ہے وہ اس جنگ کو نہیں جاری رکھے گا. اب مسئلہ یہ کہ نیتن یاہو بھی ایک بڑی ہارڈ اسکن, بڑی ٹف اسکن والے پرسن ہے. دیٹس ریزن وائی آنے والے دنوں میں جو ہے ہمیں نظر آئے گا کہ حماس پہ بھی پریشر آئے گا, اور حماس بھی نہیں مان رہا, وہ بھی پریشر ڈالے گا نیتن یاہو پہ. کچھ دنوں پہلے کچھ عرب ممالک نے, OIC کے ممالک نے ایک بات کہی. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حماس اپنی جو ہتھیار ہیں, جو اپنی ویپنز ہیں وہ ڈال دے تبھی یہ ریاست جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے یا معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. حماس نے کہا کہ نو 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 نو, ہم کبھی بھی اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے, کیونکہ حماس کو یہ ڈر ہے اگر اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے کل کو تو اسرائیل اور زیادہ اٹیکس کر سکتا ہے اور اپنی مرضی سے اور زیادہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے. اس لیے اسرائیل نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. حماس نے کہا ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے چاہے کوئی کچھ بھی کرے. ہاں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم پیس کی بات کریں گے, ہم سیز فائر کی بات کریں گے, لیکن ہم ہتھیار کبھی بھی نہیں ڈالیں گے. یہ حماس کا ایک دو ٹوک ایک موقف ہے پچھلے کئی عرصے سے جو وہی بار بار کہہ رہا ہے, کیونکہ حماس کی اب نئی لیڈرشپ آئی ہے. اسماعیل ہانیہ اور جو سنور صاحب کی شہادت کے بعد یہ ایک نئی لیڈرشپ ہے جو کہ کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے معاملات کو لے کر چلنے کی. لیکن یہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے حماس کی, یہ لیڈرشپ اتنی زیادہ اپنے فیسز نہیں دکھا رہے, یہ اپنے فیسز چھپاتے ہیں تاکہ ان کے کوئی پہچان نہ سکے اور یہ بآسانی اپنے معاملات کو لے کر آگے چل سکیں. اچھا اگلا جو ہے وہ CNN کی ایک بڑی انپورٹنٹ نیوز آئی ہے. ایک سورس ہے, اس سورس نے CNN کو ایک بڑی انپورٹنٹ